السلام علیکم ناظرین، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہم آپ کے لیے لے کے آتے ہیں ہر فرائیڈے کو، اور ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. یو آسک فار اٹ ہمارا پروگرام کا نام ہے. آج میں کچھ تاخیر سے آپ کی خدمت میں پیش ہو رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ آج ناگہانی طور پہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے. ایک ہوٹل کے CEO ہمارے پاس آ گئے اور ڈاکٹر صداقت سے ملاقات کر رہے تھے. میٹنگ تھوڑی طویل ہو گئی اور وہ کہنے لگے کہ میں آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتا ہوں. ولنگ ویز فیس بک پیج پہ جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کو بھی شوق سے دیکھتے ہیں وہ، اور ڈاکٹر صداقت علی کے جو مختلف پروگرامز ٹی وی چینلز پہ ہوتے ہیں ان کو بھی فالو کرتے ہیں، اور ان کے کچھ اپنے بھی مسائل تھے. مگر آج جو مسئلہ انہوں نے میرے سامنے رکھا، اور میں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کیونکہ موجود تھا ڈاکٹر صداقت علی کے ساتھ، تو میں نے وہ پین ڈاؤن کر لیا ان کا مسئلہ اور نوٹ ڈاؤن کر لیا. یہ تھوڑا سا ہٹ کے اس مسئلے سے جو عمومی طور پہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. اس سے پہلے کہ وہ مسئلہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، آج کے شرکا ہمیشہ کی طرح ڈاکٹر صداقت علی ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ کلینکل سائیکالوجسٹ مس پارس میر بھی ہیں. ویلکم ٹو دا شو. اور مس اقرا طارق آپ کی جانی پہچانی جو ہمارے ڈائبیٹکس انسٹیٹیوٹ پہ بھی پروگرام کرتی ہیں، کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں. مس اقرا طارق، ویلکم ٹو دا شو. اگرچہ آپ دونوں کلینکل سائیکالوجسٹ ہیں اور پروگرام میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ ہم کسی اور کلینکل مسئلے پہ کریں گے، مگر یہ مسئلہ میں نے ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھا اور اسپونٹینیسلی ڈاکٹر صاحب نے حامی بھر لی. اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب بذات خود ایک CEO کے طور پہ، ولنگ ویز کے CEO کے طور پر اور بھی ادارے چلا رہے ہیں، اور ایک طویل جو ہے تجربہ رکھتے ہیں ادارے چلانے کا. تو ڈاکٹر صاحب کارپوریٹ کاؤنسلنگ کی بھی کچھ بات ہونی چاہیے، ہم نے کبھی اس پہ بات نہیں کی. ہاں، آج کا مسئلہ جیسا آپ نے ابھی بتایا اسی بارے میں ہے، کارپوریٹ مسائل کے بارے میں ہے. تو آپ مسئلے کو تفصیل سے پہلے بتائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ سیگا راز میں ان کا نام رکھیں گے. از اے فیمس مین، CEO آف 5-star ہوٹل چین ان پاکستان. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مشوروں سے مستفید تو ہوتے رہتے ہیں، اور ٹپس وہ یہ لینے چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں کہ آپ بھی بیک وقت ولنگ ویز اور ڈپ اور کئی اسپتال چلا رہے ہیں. ان کا جو ہوٹل انڈسٹری کا کاروبار کافی منافع بخش بھی ہے، مگر یہاں پر یہ بھی نوٹ کریں کہ ہوٹل کے مختلف شعبوں میں ملازمین چھوٹے بڑے فراڈ کرنے سے باز نہیں آتے، اور اس طرح ہمیں نہ صرف مالی نقصان ہوتا ہے بلکہ ذہنی کوفت بھی ہوتی ہے، اور بظاہر اچھے ملازمین سے بھروسہ بھی اٹھ جاتا ہے. مثلاً ہمارے 5-star ہوٹل میں ملازمت نے بیک آف دی ہاؤس بھی ہم کہتے ہیں اور فرنٹ آف دی ہاؤس، جس کا آگے ہم بتائیں گے. کہ بیک آف دی ہاؤس جو ہیں شعبے، ان میں جیسے جہاں پہ فوڈ رکھا جاتا ہے، بیوریجز رکھی جاتی ہیں، فرنیچر رکھا جاتا ہے، جہاں پہ لانڈری ہوتی ہے، یہ سارے بظاہر نظر نہیں آتے، مگر وہاں پہ بھی ملازمین جو ہیں وہ فراڈ کرتے ہیں، کہیں چھوٹا کہیں بڑا. جس میں انہوں نے چند ذکر کیے کہ ہمارے ایک بظاہر قابل بھروسہ مینیجر نے 2 ملازمین کے ساتھ مل کر سٹور میں ایسا سامان جو کافی دیر سے استعمال میں نہیں تھا، ان آرگنائزڈ تھا، جس کی کچھ انوینٹری اچھی طرح سے نہیں رکھی گئی تھی، وہ اس لیے ہوٹل سے باہر نکال کے بیچ دیا کیونکہ پیچھے سے ہوٹل کے ایک دروازہ بھی تھا، چور دروازہ کہہ لیں یا ایک فائر ایگزٹ تھا، تو وہاں سے انہوں نے نکال کر بیچ دیا، جس کی وجہ سے بعد میں 1 سال بعد جب وہ ملازمت چھوڑ کے چلے گئے تو پھر یہ پتہ چلا. ایک اور جگہ جہاں جم اور سپا، جہاں پہ لوگ آتے ہیں، جمنیزیم ہے، اپنی ایکسرسائز وغیرہ کرنے آتے ہیں، یا سوئمنگ پول ہے، وہاں پر کیش وصول کرتے ہیں، اور کئی دفعہ اس کی بل نہیں ڈالتے، انٹری نہیں ڈالتے، اور کیش جو ہے وہ ڈائریکٹ لے کے پاکٹ کر لیتے ہیں، دائیں بائیں کر لیتے ہیں. سب سے زیادہ شرمندگی کہتے ہیں مجھے تب اٹھانا پڑی جب کچھ ملازمین نے فرنٹ ڈیسک سے کلائنٹس کے کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن حاصل کر کے کریڈٹ کارڈ کو مس یوز کیا، اور جو کلائنٹس تھے انہوں نے بعد میں آ کے شکوہ کیا کہ یہ یہاں پہ ہماری انفارمیشن تھی، یہاں سے لیک ہوئی ہے. اور ایک امپلائی جو کچن کے اشیاء خریدتا تھا اور مشروبات وغیرہ خریدتے تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ ہوٹل کی اچھی ساکھ کی وجہ سے جہاں سے وہ یہ چیزیں خریدتے تو انہوں نے ہوٹل کو 60 دن کی کریڈٹ لمٹ دی ہوئی تھی. وہ ہوٹل سے تو پیسے لے لیتے تھے،
اور وہاں پہ 60 دن بعد دیتے تھے، اور ان دنوں میں 60 دن وہ اپنے خود جو ہے استعمال میں وہ پیسے لے آتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ صاحب نے ہم سے یہ کہا ہے جو سی او ہیں کہ اس سے چند ملازمین ٹپس حاصل کرنے کے لیے یا ڈائریکٹ جو ہے جو ہمارے کلائنٹس آتے ہیں ان سے رشوت برائبری لے لیتے ہیں اور کلائنٹس کے کمرے اپ گریڈ کر دیتے ہیں، مثلا ڈیلکس روم دے دیتے ہیں یا جو پریزیڈینشیل سویٹ ہے وہ دے دیتے ہیں، مگر ہوٹل کے کھاتوں میں وہ شو کرتے ہیں جیسے کوئی عام ہو، جس کی وجہ سے پیسے ہوٹل کو کم ملتے ہیں مگر ان کو اپ گریڈ کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ایک کمپلیمنٹری بفے بریک فاسٹ ہوتی ہے وہ ایک سے زیادہ دے دیتے ہیں۔ اس میں ایک اور چیز جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ ایسے ملازمین اس میں انوالو ہوتے ہیں جو کافی دیر سے کام کر رہے ہوتے ہیں، دینینہ طور پہ ہوتے ہیں، قابل بھروسہ بھی ظاہر نظر آتے ہیں، اور پھر جب وہ پکڑے جاتے ہیں تو معافی مانگ لیتے ہیں، کہتے ہیں سر آئندہ ہم ایسی حرکت نہیں کریں گے، ایک چانس دے دیں، ایک مرتبہ ہوا تو یہ پھر ظاہر ہے ان سے ہاتھ نہیں دھونا چاہتے تو ان کو یہ چانس دے دیتے ہیں۔ اور اس ساری وجہ سے سوچنے لگے ہیں یہ صاحب سی او کہ 5 اسٹار ہوٹل میں اچھا ایک اور جو ان کی سائیکل، آپ کا کچھ نام رکھ لیجئے نا، عبد الکریم صاحب، عبد الکریم صاحب جو ہیں وہ، اچھا یہ عبد الکریم ہے، اس کی وجہ سے تو زیادہ مسائل نہیں ہیں کوئی، اگر عبد الجبار ہوتے تو پھر جب تو شاید مسائل کم ہوتے، ایسا ہو سکتا ہے یا نہیں؟ ویسے یہ ڈاکٹر صاحب آپ بتائیں گے کیونکہ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے جو لوگ ملازمین پہ کرم کرتے ہیں انہی کو ملازمین ٹف ٹائم دیتے ہیں، یا جو جبر کرتے ہیں ان سے وہ چلتے ہیں، یا صحیح پھر لاٹھی سے ہانکنے سے بات بنتی ہے یا پیار سے بات بنتی ہے؟ اس پہ بات کریں، اس پہ بھی بات کرتے ہیں۔ تو نام ان کا عبد الکریم ہے۔ وہ اچھا ملازمین جو ہیں ان کو جب پوچھ گچھ کی تو کہ یہ ان کی سائیکی سامنے آئی کہ جی 5 اسٹار ہوٹل ہے، امیر لوگ آتے ہیں، اگر ہم تھوڑا بہت کر بھی لیتے ہیں تو ان کو کیا فرق پڑتا ہے۔ اور ویسے کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ اگر ہوٹل جو ہے وہ اتنا اچھا بزنس ہماری بلبوتے پہ کر رہا ہے تو اگر ہم تھوڑا بہت ایکسٹرا فائدہ اٹھا لیتے ہیں تو یہ ہمارا حق ہے۔ اور کچھ ملازمین ملی بھگت کر کے ہوٹل کو چونا لگاتے ہیں اور فراڈ کرتے ہیں، اشیاء ادھر ادھر کر لیتے ہیں، چھوٹی موٹی چوری جو پکڑی نہ جائے وہ کر لیتے ہیں، تو کھاتوں میں بھی گڑبڑ کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صداقت آپ مشورہ دیں کہ میں کیا کروں اس مالی فراڈ کو کم کرنے کے لیے، ملازمین کی بگڑی ہوئی نفسیات کو کیسے ٹھیک کروں، یا میں اسی طرح سے چلنے دوں کہ نفع تو ہو رہا ہے، کام تو چل رہا ہے تو اس کو ایسے ہی چلنے دوں، اس کو کیسے ہینڈل کروں؟ میں یہاں سے کیوں لوں گا کہ جو آپ نے نفسیات کی بات کی، جی تو نیچرلی اگر مجھ سے انہوں نے بات کی ہے تو کوئی نفسیاتی حل ہی چاہتے ہیں، کیونکہ اکاؤنٹس میں تو میرا کوئی ذاتی تجربہ یا مطالعہ نہیں ہے، نہ میں اکاؤنٹس کا ایز سچ طالب علم ہوں، تو مجھ سے بات کرنے کا مقصد تو یہ ہے کہ نفسیاتی پہلو سے کوئی مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کی جائے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ہمیشہ اکاؤنٹس کے فیلڈ میں ترقی ہوتی رہی ہے، انٹرنل آڈٹ ہوتے ہیں، ایکسٹرنل آڈٹس ہوتے ہیں، پھر اکاؤنٹس میں کنٹرولز ہوتے ہیں، تو نیچرلی یہ 5 اسٹار ہوٹل ہے، اتنی بڑی چین ہے، تو سب کچھ تو یہ کرتے ہوں گے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بھی ہوں گے جو ان معاملات کو دیکھتے ہوں گے، اور اگر پھر بھی بات نہیں بنی تو پھر انہوں نے ایک نفسیاتی پہلو سے مجھ سے تفصیل سے بات کی، اور لٹرلی ان کی آنکھوں میں آنسو میں دیکھ سکتا تھا چمکتے ہوئے جب وہ بات کر رہے تھے، اور وہ بات کرنے کچھ اور آئے تھے اور بات کچھ اور کرتے رہے زیادہ تر، کیونکہ ایک سے زیادہ مسئلے جب انسان کو گھیرے ہوئے ہوتے ہیں تو اسے سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں سے سرا پکڑے۔ جہاں تک امبیزلمنٹس اور فراڈز کا تعلق ہے، کرپشن کا تعلق ہے، اس کا گلگلہ تو آپ بہت سنتے ہیں، اوپر سے نیچے تک، اور یہ ازل سے ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ پہلے فراڈ کو فراڈ نہیں سمجھا جاتا تھا، کرپشن کو کرپشن نہیں سمجھا جاتا تھا، دھاندلی کو دھاندلی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور انسان جو تہذیب یافتہ ہوا، جو ترقی یافتہ ہوا، تو اس نے برائیوں کو پہچاننا شروع کیا۔ پہلے تو ڈاکو بھی کوئی بہت بدنام نہیں ہوتے تھے، بہت نیک نام ہوتے تھے، پہلے ڈاکہ ڈالتے تھے، پھر اس اپنے ڈاکے میں سے کچھ حصہ دوسروں کو دے دیتے تھے تو وہ نیک نام ہو جاتے تھے۔
اور ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے کہ اگر انسان بے ایمانیاں کر کے پیسہ اکٹھا کر لے تو پھر وہ بیچ میں سے کچھ خیرات وغیرہ کر دے، کوئی داتا صاحب کوئی دے کے بھجوا دے، کوئی غریبوں کی مدد کر دے، تو اس سے وہ پیسہ سارا جو ہے وہ صاف ہو جاتا ہے. تو یہ ازل سے یہ تصور بھی رہا ہے، لیکن ترقی یافتہ ممالک میں اب بہت زیادہ سوچ بچار ہوتی رہتی ہے اس چیز پہ. اتفاق کی بات ہے کہ جب میں وائٹل اسمارٹس کی ٹریننگ کے لیے گیا تھا تو اس ایکسٹینڈڈ ٹریننگ میں کچھ اسائنمنٹس تھیں، اور ایک اسائنمنٹ کے سلسلے میں وائٹ ہاؤس مجھے جانے کا اتفاق ہوا ان کی طرف سے، اور وہاں فراڈ رسک ایویلیویشن کیسے کی جاتی ہے اور پریونشن کیسے کی جاتی ہے اس کا مجھے مطالعہ کرنے کا موقع ملا، اور کس طرح وہ سوچ بچار کرتے ہیں، کس طرح وہ سر جوڑ کے بیٹھتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن میں کیسے جھانک کے دیکھیں ان لوگوں کے ذہن میں جو کہ فراڈ کرتے ہیں یا فراڈ کرنے پر آمادہ ہو جاتے ہیں یا مائل ہو جاتے ہیں. آبویسلی کوئی بھی شخص اوائل عمری سے کچھ اس طرح سوچ کے تو نہیں آگے بڑھتا کہ اس نے آگے چل کے بطور کسی چیٹر کے یا فراڈ کرنے والے کے اپنا کیریئر بنانا ہے. لوگ کیریئر بنانے کے لیے تو بہت مثبت سوچوں کے ساتھ زندگی کا آغاز کرتے ہیں، بعد میں ان کو ایسے حوادث پش کر دیتے ہیں کرائم کی دنیا میں، فراڈ کی دنیا میں اور کرپشن کی دنیا میں. اور یہ جو میں بتا رہا ہوں اسائنمنٹ تھی جس کے سلسلے میں مجھے جانے کا موقع ملا انہی کی طرف سے، کیونکہ وہ جتنے لوگ بھی ٹرینیز تھے ان کو کسی نہ کسی اسائنمنٹ پہ کہیں نہ کہیں بھیجا جاتا تھا جو کہ وہ مطالعہ کر کے آتے تھے واپس اور اپنے نتائج پیش کرتے تھے. تو مجھے ایک حیرت انگیز دنیا کو اس وقت دیکھنے کا موقع ملا کہ کس طرح امریکہ جیسی بڑی سلطنت میں جو ڈھیر سارے ایک طرح سے اسٹیٹس کا آپ مجموعہ کہہ سکتے ہیں، اس میں ہر اسٹیٹ میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک بہت ترقی یافتہ ملک ہے اور اس میں بہت زیادہ روپے پیسے کی ریل بیل ہے. تو ایک محتاط اندازے کے مطابق امریکہ میں 7% ریونیو خرد برد ہو جاتا ہے کمپنیوں کا. اچھا، وہاں پہ بھی 7%. اب آپ اندازہ کر لیجئے کہ 7% کتنی بڑی رقم ہوتی ہے. تو ہم سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں 10% تو ہوگا. اب 10% سے آپ کا جو 10% سے آپ کا دھیان اگر کہیں اور چلے جائے تو نہیں، میں کسی مسٹر کی بات نہیں کر رہا. اچھا، تو پیشگی معذرت ہے، لیکن پاکستان میں نیچرلی زیادہ ہے یہ کرپشن کا معاملہ، ایمبیزلمنٹ کا معاملہ، اور ترقی یافتہ ممالک میں بھی ایسا ہے. دنیا میں ایک ملک ہے جہاں آنیسٹی کا کافی دورہ ہے اور وہ نیوزی لینڈ ہے. نیوزی لینڈ میں عام طور پر آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو کسی طرح بھی ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ مجھے لگتا ہے سنگاپور بھی شاید ان ملکوں میں شامل ہے. سنگاپور ترقی کی طرف گامزن ہے لیکن ابھی اس منزل سے تو خاصی دور ہے. لیکن جن ممالک کو ہم بہت دیانتدار ممالک کی صف میں گنتے ہیں وہاں بھی یہ ایک بڑا مسئلہ سمجھا جاتا ہے کرپشن کا اور خود. اور پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس حمام میں سب ننگے والی بات ہے، برا سا محاورہ ہے جو یہ کہا جاتا ہے. تو جو بھائی عبدالکریم نے اپنا مسئلہ بیان کیا ہے، اور وہ ایک ایسا بزنس ہے جس میں بے پناہ جہتیں ہیں اور بہت زیادہ معاملہ مشکل ہے کہ کرپشن کو آپ پوری طرح قابو میں کریں. تو یہ ایک گول یہ نہیں ہوتا کہ آپ کرپشن کو 100% ہی ختم کر کے دم لیں گے، لیکن آپ اس جانب آگے بڑھتے ہیں اور آپ پرفیکشن کی بجائے پروگرس میں بلیو کرتے ہیں. اور اگر آپ 10% کرپشن ہے اور اسے 9% تک لے آتے ہیں یا پھر 8% تک لے آتے ہیں تو اس جانب جب آپ آگے بڑھتے ہیں تو بہت بڑا فرق پڑتا ہے. اور اس جانب آگے بڑھنے کے لیے جہاں آپ اکاؤنٹس کے معاملات، آڈٹ کے معاملات، ایکسٹرنل آڈٹ اور یہ دیگر ساری چیزوں پہ نظر رکھتے ہیں، کنٹرولز لاگو کرتے ہیں، انوینٹریز بناتے ہیں جو کہ بزنس کا ایک نارمل پروسیجر ہے، وہاں آپ انسانی نفسیات سے بھی مدد ضرور لے سکتے ہیں. اور پھر ایسے وائٹل بیہیویئرز آپ ڈیزائن کر سکتے ہیں کہ جن کی مدد سے آپ اپنی آرگنائزیشن میں
خرد برد اور یہ جو فراڈ کا ایلیمنٹ ہے جو کہ ادارے کے اندر سے بھی آپ پہ حملہ آور ہوتا ہے اور ادارے کے باہر سے بھی آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے. یہ جو ہم نے باہر سے بات کی ہے اس پہ میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا. یہ تو امپلائیز کی بات ہوگی. جو ہوٹل ہیں 5 اسٹار ہوٹل ہیں ان میں جو جا کے لوگ رہتے ہیں کئی دفعہ وہ جب ٹوائلٹریز یوز کرتے ہیں یعنی کہ جو کچھ بھی ٹوائلٹ میں ہوتا ہے وہ جاتے ہوئے ٹاول بھی اور ٹوائلٹریز بھی اور وہ جو ہوتے ہیں وہ بھی لے کے چلے. یہ ان کا حق ہوتا؟ نہیں, یہ حق نہیں ہوتا. اگر حق ہوتا, لوگ کہتے ہیں جی اتنے پیسے دیتے ہیں ہم ایک رات رہنے کے لیے, تو پھر وہ کموڈ بھی اکھاڑ کے لے جائے کریں ساتھ. تو وہ اکھڑتا نہیں نا اس سے. یہ قطعی طور پر حق نہیں ہوتا. وہ مہمان کے طور پر ٹھہرتے ہیں, جیسے آپ کسی کے گھر میں مہمان کے طور پر ٹھہرتے ہیں تو آپ اسی طرح ہوٹل میں بھی آپ گیسٹ ہوتے ہیں, مہمان کے طور پر ٹھہرتے ہیں. اور جو چیزیں بڑے لوگ امیر لوگ وہاں سے ہوٹل سے اٹھا لیتے ہیں ان کی کوئی خاص قیمت نہیں ہوتی. ایک سائیکی ہوتی ہے جو ان کے ساتھ چل رہی ہوتی ہے کہ وہ چوری کا پھل جیسے کہتے ہیں, بہت مزہ آتا ہے کھانے میں, اور ہر ایک نے بچپن میں کہیں نہ کہیں سے کسی کی بیری سے بیر توڑ کے ضرور کھائے ہوتے ہیں. تو یہ انسان کی فطرت ہے کہ اس کو بے ایمانی میں مزہ آتا ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ انسان ہی کی فطرت ہے کہ اس کو ایمانداری میں بھی مزہ آتا ہے. انسان بڑی دلچسپ چیز ہے. وہ لال بتی کو کاٹتا ہے تو اس کو مزہ آتا ہے. وہ رات کو 2:30 بجے جب کوئی بھی نہیں ہوتا سڑک پہ اور اکیلا وہ گاڑی روکتا ہے لال بتی پہ تو تب بھی اس کو بڑا مزہ آتا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ عادت بھی ہو سکتی ہے نا کہ جیسے کچھ لوگوں کو ہوتا ہے ریسٹورینٹس میں گئے ہیں تو ٹیشو پیپرز جو وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں, ٹوتھ پکس پڑے ہوئے ہیں تو وہ اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں, یا کچھ نہ کچھ جیسے گھر میں ملازمین ہوتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ چیز اپنی ضرورت کی ڈال لینا اپنے پرس میں, یا کچھ نہ کچھ ایجوکیشن سیکٹر میں وہ پین جو ہے وہ ریٹرن نہ کرنا, بیگ میں ڈالنا. تو کیا یہ ان کی کوئی عادت ہے جو بچپن سے انہوں نے اپنے اندر ڈالی اور آگے بڑھتے بڑھتے وہ چیز زیادہ اس لیول تک آ گئی؟ سر اس سے پہلے کہ آپ اس پہ کامنٹ کریں, مجھے مس کی جو بات ہے, میں نے ایسی جگہ دیکھی جہاں پہ پین کو ڈوری سے باندھا ہوتا ہے, گلاس ڈوری سے, گلاس جو ہے ان کو چین سے باندھا ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں, آپ کسی تھانے میں چلے جائیں تو کرسیاں جو ہیں ان کو بھی چین باندھی ہوتی ہے تھانے میں, اور ان کے ٹرنک جو ہوتے ہیں ان کو بھی چین اور تالے سے باندھا ہوتا ہے. ٹھنڈے پانی کی سبیل پہ گلاس کو باندھا ہوتا ہے. تو اس سے آپ اندازہ کریں کہ ہم اتنے ایماندار بنتے ہیں تو ہمارے جو حالات کیسے ہیں, اور ہم بچپن سے ہی ایسی چیزیں سیکھنے لگتے ہیں اپنے انوائرمنٹ سے انکانشیسلی. جیسے ہم لینگویج سیکھتے ہیں انکانشیسلی اور ہمیں کوئی سکھاتا نہیں ہے گرامر کے رولز یا الفاظ کب کی بناوٹ, تو ہم جب ہوا سے چیزیں پک کرتے ہیں, ہوا سے ہم یہ ساری حرکتیں دیکھ دیکھ کے اپنا لیتے ہیں, کیونکہ ہمارے دماغ میں مرر نیورون ہوتے ہیں, نقل کرنے والے خلیے ہوتے ہیں. اور اگر ہم ہوا سے معاشرے میں پھیلے ہوئے رسم و رواج کو پک کرتے ہیں تو ان میں یہ بھی ایک ہے کہ جو چوری کا مال ہے اس کو ہم اپنا ہی سمجھتے ہیں, اور جتنا پرایا مال اپنا. ہاں, تو لیکن یہ جو کسی جگہ جا کے ٹوتھ پک اٹھا لینا یا کوئی شے اٹھا لینا اجازت کے بغیر, یا ٹوائلٹریز کو اٹھا لینا یا کوئی ٹاول کو اٹھا لینا, تو یہ ایک ایسی گناہ بے لذت والی بات ہے جس سے کہ آپ کی عزت نفس پہ ہی چوٹ پڑتی ہے, کیونکہ کوئی دیکھے نہ دیکھے آپ تو دیکھ رہے ہیں. اور آخر کار آپ نے ہر روز دن میں جہاں کہیں بھی جانا آنا ہوتا ہے تو رات کو تو پھر آپ نے واپس اپنے پاس ہی آنا ہوتا ہے, اور جب آپ اپنی یہ حرکتیں خود سے دیکھتے ہیں تو کوئی آپ کے اوپر آپ کا تاثر تو کوئی بہت اچھا نہیں بیٹھتا. اور یہ روزمرہ یہ چیزیں جو ہیں ہمیں آخر کار ایک عزت نفس کی دولت سے محروم کرنا چاہتی ہیں. ٹھیک, سو اس پہ ہم بہت باتیں کر سکتے ہیں, لیکن فی الحال ہم نے مسئلہ اس پہ بات کرنی ہے, جو امپلائیز والا مسئلہ ہے اس پہ ہم نے بات کرنی ہے کہ, اور آخر کار ہم نے کوئی ایسے وائٹل بیہیویئرز ڈیزائن کرنے ہیں کہ جس سے عبد الکریم صاحب کو بھی مدد ملے, اور ہر آرگنائزیشن جو خود بدھ کو, امبیزلمنٹ کو کم کرنا چاہتی ہے, کرپشن کو کم کرنا چاہتی ہے, تو ان کو بھی مدد ملی. ایک چیز ہوتی ہے سیٹنگ دی ٹون فرام دی ٹاپ,
اس پہ بھی ہمیں توجہ دینی پڑے گی. پھر زیرو ٹالرنس کا لفظ بھی یوز کیا جاتا ہے, اور اگر اسے لیٹر اینڈ اسپرٹ میں دیکھا جائے تو پھر اس سے مثبت نتائج نکالنے میں کوئی خاص مشکل پیش نہیں آتی. اور وائٹل بیہیویئرز وہ ہوتے ہیں جو بہت بڑے نتائج دینے والے ہوتے ہیں, یعنی آپ بڑے چھوٹے اقدامات کرتے ہیں لیکن اس سے نتیجے بہت بڑے نکلتے ہیں. جیسے آپ بیج بوتے ہیں تو پھل کتنا نکلتا ہے ایک بیج سے, آپ کو اس کا کئی خوشے کئی آپ کو. اور اس چیز کو بعض اوقات لوگ اس طرح بھی سوچتے ہیں کہ چلو اتنی آمدنی ہے تو تھوڑی بہت بے ایمانی ہو بھی جائے تو کوئی بات نہیں, چلتا ہے. بہتی گنگا میں چلے سب ہاتھ دھو رہے ہیں تو چلے چلتا ہے. لیکن الٹیمیٹلی اس سے کمپنیاں تباہ ہو جاتی ہیں, بینک کرپٹ ہو جاتی ہیں. جہاں بے ایمانی ہوتی ہے وہاں برکت نہیں ہوتی, جہاں چوری سے کام ہوتے ہیں وہاں ترقی نہیں ہوتی, اور بہت سی کمپنیاں اس سے تباہ ہو جاتی ہیں. اور کمپنیوں میں جتنی بھی خرد برد ہوتی ہے, آپ یاد رکھیں کہ خرد برد جو ہے یہ آخرکار ایکسپینس میں شمار ہوتی ہے. اچھا, یہ ریونیو میں کبھی شمار ہی نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو خرد برد ہو گئی. تو آخر اس کو کہیں تو آپ نے سیٹ کرنا ہے نا. اگر خرد برد ہو جاتی ہے تو ریونیو میں اگر یہ چیز نہیں آتی تو ایکسپینس میں آتی ہے, اور اگر یہ ایکسپینس میں آتی ہے اور ریونیو میں سے جب ایکسپینس مائنس کرتے ہیں تو کمپنی کا جو ٹوٹل پروفٹ بنتا ہے وہ ایک سرٹن اماؤنٹ بنتی ہے. ٹھیک. اور اس پروفٹ کے پھر دو حصے دار ہوتے ہیں, ایک امپلائر اس کا حصے دار ہوتا ہے اور ایک امپلائیز اس کے حصے دار ہوتے ہیں. ٹھیک. تو جب خرد برد ہوتی ہے, ایمبیزلمنٹ ہوتی ہے, تو یہ پروفٹ میں سے نہیں ہوتی. پروفٹ ہی میں سے تو ہی دیکھیں, آپ نے بتایا کہ پروفٹ جو ہوتا ہے ایک ریونیو ہے اور ایک ایکسپینس ہے, جو ڈفرینس ہے وہ پروفٹ ہے. جو پروفٹ ہے اس کے دو حصے دار ہیں. دیکھیے امپلائر کے لیے تو یہ ایکسپینس ہے, امپلائر کے لیے تو یہ ایکسپینس ہے, کیونکہ جو بھی خرد برد ہوگی, امبیزلمنٹ ہوگی, کرپشن ہوگی, آخرکار آپ اسے پروفٹ میں تو شمار نہیں نہ کریں گے, آپ تو اسے ایکسپینس میں ہی شمار کریں گے. ہو گیا. اچھا, جب ٹوٹل ریونیو میں سے آپ ایکسپینس کو مائنس کریں گے تو یہ پروفٹ بنے گا. ہاں, مگر یہ خرد برد ایکسپینس کے کھاتے میں پڑ گئی اور ایکسپینس زیادہ ہو گیا. ایکسپینس زیادہ ہو گیا, پروفٹ کم ہو گیا. اچھا, جب پروفٹ کم ہوگا تو امپلائیز کا حصہ تو امپلائی ہی تقسیم کرتا ہے نا, تو امپلائی کو یہ پڑ گیا. ظاہر بات ہے کہ جب امپلائر کے ہاتھ میں ہوگا یہ معاملہ تو وہ اپنے پروفٹ کو کم کر کے تو ایسا نہیں کرے گا کہ امپلائیز کو نقصان سے بچائے, وہ تو اپنے آپ کو نقصان. سارے امپلائی تو اس میں انوالو نہیں تھے نا, سارے امپلائیز اس میں انوالو نہیں تھے, لیکن امپلائیز کو یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. میں یہ پہلا نقطہ پیش کرنے جا رہا ہوں کہ یہ مسئلہ جو خرد برد کا ہے یا کرپشن کا ہے کسی آرگنائزیشن میں, یہ خالی امپلائر کا مسئلہ نہیں ہے, یہ امپلائیز کا مسئلہ بھی ہے. وہ سٹیک ہولڈر ہیں اس میں. جب کوئی خرد برد کرتا ہے, جو کہ تقریباً 4% لوگ ہوتے ہیں کسی آرگنائزیشن میں جو کہ خرد برد کرتے ہیں, جو کہ چیمپئن ہوتے ہیں, جنہوں نے کسی صورت باز آنا ہی نہیں ہوتا, ان کی ڈیوٹی اگر دریا کی لہریں گننے پہ لگا دی جائے تو وہ وہاں بھی خرد برد کر لیں گے. 16% امپلائیز وہ ہوتے ہیں کہ کبھی موقع لگ گیا تو کر لیا, نہیں موقع لگا تو نہیں کیا, اور 80% بھلے مانس ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی خرد برد نہیں کرنی ہوتی, کبھی کرپشن نہیں کرنی ہوتی, ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں. مگر 80% کو چوٹ پہنچ گئی. آپ چوٹ 80% کو پہنچتی ہے. اب جب اس 80% کو چوٹ پہنچتی ہے تو ان کو ریئیکٹ کرنا چاہیے نا, کیونکہ جو ریسرچ ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ وائٹ ہاؤس میں جو میں نے دیکھا, وہ ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ اداروں میں خرد برد اور کرپشن میں جو کمی لائی جاتی ہے اس میں بڑا حصہ جو ہے وہ امپلائیز کا ہوتا ہے, جو ٹپ دیتے ہیں کہ یہاں بے ایمانی ہو رہی ہے. انہی کو پتا ہوتا ہے اندر کھاتے. جو امپلائیز بے ایمانی نہیں کر رہے ہوتے ان کو پتا ہوتا ہے کہ کون بے ایمانی کر رہا ہے اپنے لیول پہ.
کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی لیول پہ جاتی ہے ان کو. جو اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, جو آڈٹ ڈپارٹمنٹ ہے, وہ آخر میں ہوتے ہیں جن کو کچھ پتہ چلتا ہے, کیونکہ انہوں نے اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں اپنے حساب کتاب کو ایسے جوڑنا ہوتا ہے کہ ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سب کچھ ٹھیک ہو. بیلنس شیٹ انہوں نے صحیح کرنی ہوتی ہے, انہوں نے معاملات کو صحیح کرنا ہوتا ہے, اور وہ ایک چھوٹی جگہ پہ بیٹھ کے, ان کا کوئی بہت بگر آئی ویو نہیں ہوتا, ان کی نظر کوئی بہت پھیلی ہوئی نہیں ہوتی آرگنائزیشن کے معاملات پہ, اور وہ ایک محدود جگہ پہ بیٹھ کے تو کام کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ انٹریز کر رہے ہوتے ہیں, اور شام میں اگر انہوں نے اپنے معاملات کو برابر کر دیا ہے تو ان کو تسلی اس چیز سے ہوتی ہے. لہٰذا بے ایمانی میں پکڑنے میں کوئی بڑا حصہ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کا کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ تو بیچارے کر رہے ہوتے ہیں انٹریز جو ان کو ملتی ہیں, اور جو گڑبڑ کر رہے ہوتے ہیں ان کا وہ حساب ہوتا ہے کہ تو نے ہماری انٹریاں تو دل میں بجی گھنٹی. ہاں, یہ جو دل میں جو گھنٹیاں بجتی ہیں بے ایمانی کرنے والوں کے دل میں گھنٹیاں جو بجتی ہیں, یہ گھنٹیاں قریب والے بھی سن لیتے, وہ جو ارد گرد کے لوگ ہیں یہ بھی سن لیتے ہیں, لیکن کچھ نامعلوم وجوہات سے اور کچھ معلوم شدہ وجوہات سے وہ بولتے نہیں. اگر آپ کسی بھی ادارے میں جا کے تو امپلائیز سے بات کریں کہ کیا انہوں نے پچھلے 1 سال میں کہیں اپنے ادارے میں کسی قسم کی کوئی بے ایمانی اور خرد برد ہوتے دیکھا ہے, تو 4 میں سے 3 بتائیں گے. نہیں, 4 میں سے 3 آپ کے سروے میں بتائیں گے, کیونکہ اب آپ اس چیز کا جب پروب کر رہے ہیں, تو جب آپ پروب کریں گے تو 4 میں سے 3 بتائیں گے کہ ہاں انہوں نے پچھلے 12 ماہ میں ادارے میں خرد برد ہوتے. بولے کیوں نہیں؟ وہ اس وجہ سے نہیں بولے کہ مجانیاں پہنا ہوتی ہیں, تو وہ بولے اس لیے نہیں کہ وہ ان کی نظر میں برے نہیں بننا چاہتے, وہ بولے اس لیے نہیں کہ اگر وہ کسی کے اوپر انگلی اٹھائیں گے تو ان کے اوپر بھی کوئی انگلی اٹھائے گا, چاہے وہ ان کے دیر سے آنے پر انگلی اٹھائی جائے, یا ان کی کارکردگی پر انگلی اٹھائی جائے, یا ان کے کسی ذاتی پہلو پر انگلی اٹھائی جائے, تو انگلی اٹھائی جائے گی. جب وہ انگلی اٹھائیں گے تو ان پہ بھی انگلی اٹھائی جائے گی, لہذا وہ چپ سادھ لیتے ہیں. لیکن سب سے بڑی وجہ ان کے چپ سادھ لینے کی وہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے انگلی اٹھائی یا اس بات کو ڈسکلوز کیا یا اس بات کو آرگنائزیشن کو بتایا, تو جو امپلائی بے ایمانی کر رہا ہے اس کی چھٹی ہو جائے گی, اور اس کی جب چھٹی ہو جائے گی اور اس کا جو روزگار ہے وہ ختم ہو جائے گا, تو اس کے خاندان کو تکلیف ہوگی, اس کے بچوں کا کیا بنے گا. یہ نیک بھلے لوگ جو ہیں اس طرح دور کی کوڑی لاتے ہیں کہ ایسا بندہ جو بے ایمانی کر رہا ہے چلو چل رہا ہے, تو ہم کسی کی نوکری کے دشمن کیوں بنے, شاید اس سے ہمیں کوئی بددعا نہ لگ جائے, یا شاید ہمیں کوئی اس سے کوئی نقصان نہ ہو جائے. ڈسپلیس مرسی ہو. ہاں, ڈسپلیس لائلٹی بھی ہے اور ڈسپلیس مرسی بھی ہے. تو زیادہ تر جو لوگ جانتے ہیں اور ایمبیزلمنٹ کو اور خرد برد کو ختم کر سکتے ہیں وہ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کے باہر کے لوگ ہیں. اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر کے لوگوں کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے لوگوں کو زیادہ پوچھ گچھ نہیں کر سکتے, کیونکہ اگر وہ پوچھ گچھ کرے تو ان کو بڑے ریئیکشن کا سامنا ہوتا ہے. اگر کوئی اکاؤنٹنٹ کسی دوسرے کو کہتا ہے کہ یہ آپ نے جو اخراجات پیش کیے ہیں تو ذرا مجھے اس کی رسید دے دیں یا مجھے اس کا ذرا کوئی ثبوت دے دیں, تو وہ اسے گھور کے دیکھتے ہیں. اور یوزولی جو لوگ خرچہ کرنے والے ہوتے ہیں وہ اتھارٹی میں ذرا اوپر ہوتے ہیں, اور جو لوگ حساب کتاب کرنے والے ہوتے ہیں وہ اتھارٹی میں ذرا نیچے ہوتے ہیں. جب محتسب نیچے ہو تو محتسب کیسے بات کر سکتا ہے؟ تو جو اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہیں ان کو ہر کوئی پھر چڑھ دوڑنے کی کوشش کرتا ہے, کیونکہ انہوں نے ہر ایک سے پوچھنا ہوتا ہے کہ یہ خرچہ کیسے ہوا یا وہ خرچہ کیسے ہوا. تو اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں جو لوگ ہوتے ہیں اگر ان کو پیٹرنائز کرے آرگنائزیشن, اگر ان کا وقار بنائے, اگر ان کو اونچے سنگاسن پہ بٹھائے, اگر ان کو فیور دے جب کوئی ان کے ساتھ رسپیکٹفل بیہیویئر شو نہ کرے تو اس کا نوٹس لیا جائے, تو پھر اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں لوگوں کی ہمت ہوگی کہ وہ لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکیں گے. یہی تو اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی کرنا,
یعنی حساب کتاب کرنا، یعنی محتسب کا کردار ادا کرنا. سو ہمیشہ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کو یہ انکریجمنٹ ملنی چاہیے کہ دوسرے لوگ جو کہ اخراجات کرتے ہیں اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ ان سے اسٹریٹ اوے پوچھ سکے، اور اس میں کوئی قدغن نہ ہو کہ وہ انہوں نے کسی سینئر عہدے پہ کسی بندے کے اخراجات کو چیلنج کیوں کیا ہے، ٹی اے ڈی اے کو کیوں چیلنج کیا ہے، یا دیگر مختلف چیزوں کو کیوں چیلنج کیا ہے. تو یہ اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کے جو لوگ ہیں جب آپ ان کا سٹیٹس اونچا رکھتے ہیں تو پھر ان کے اندر ہمت بھی واپس آتی ہے، اور وہ لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں کہ کون سا خرچہ انہوں نے کیسے کیا ہے یا کیسے نہیں کیا. تو اس سے بھی پھر بہتری آتی ہے. لیکن ایک پہلو اور بھی ہے کہ جو اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ کے باہر لوگ ہیں جی، جو کہ چلتے پھرتے ہر چیز پہ نظر تو رکھ رہے ہوتے ہیں، اور اگر وہ سوچیں کہ جو بھی امبیزلمنٹ ہوتی ہے اس میں وہ کم از کم آدھے تو حصے دار ہیں، تو ان کو بھی نظر رکھنی چاہیے، کیونکہ جتنا بھی کمپنی میں پروفٹ ہوتا ہے اس کے دو ہی حصے دار ہیں، ایک امپلائر ہے ایک امپلائی ہے. تو یہ جو دو حصے دار ہیں تو اس میں امپلائیز جو کہ تعداد میں بہت زیادہ ہوتے ہیں اور امپلائر جو ہے تعداد میں کم ہوتے ہیں، تو ٹوٹل اگر کریں گے تو زیادہ سٹیکس کس کے نکلیں گے بھلا؟ یہ تو پھر امپلائی کو زیادہ ضرر پہنچ رہی ہے. اچھا، لیکن امپلائی کہتے ہیں کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے برا بننے کی، کیونکہ انہیں فوری طور پر واضح نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ خود کچھ ان کا جا رہا ہوتا ہے. چلیے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. مجھے بتائیے کہ واپڈا کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے اور لوگ بجلی چوری کرتے ہیں. جو بجلی چوری کرتے ہیں اس کا خرچہ جو ہے صارفین کو پڑتا ہے، دوسرے صارفین پہ پڑتا ہے جو بجلی چوری نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو پھر جو لوگ بجلی چوری نہیں کرتے ان کا کام ہے نا دھیان رکھنا کہ دوسرے لوگ بھی بجلی چوری نہ کریں، کیونکہ جب دوسرے لوگ بجلی چوری کرتے ہیں تو خرچہ تو پھر ان کو پڑتا ہے جو بجلی چوری نہیں کرتے. چلیں، لاہور میں کتنے بڑے سٹورز ہیں جہاں آپ شاپنگ کرنے جاتے ہیں، سیلف سروس ہے، ہزاروں لاکھوں کروڑوں کی چیزیں بکھری پڑی ہیں اور لوگ وہاں شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں. تو نیچرلی کچھ لوگ بیچ میں سے چیزیں چرا بھی لیتے ہیں، اگرچہ کیمرے لگے ہوتے ہیں تو چیزیں چرا بھی لیتے ہیں. تو مجھے بتائیے کہ الٹیمیٹلی جو چیزیں بھی لوگ چراتے ہیں اس کے اخراجات کون ادا کرتا ہے؟ کیا وہ اس ڈپارٹمنٹل سٹور کا نقصان ہوتا ہے؟ ظاہر تو یہی لگے. نہیں، ڈپارٹمنٹل سٹور کا نقصان نہیں ہوتا. میں نے ایک میرے دوست ہیں جن کا بہت بڑا لاہور میں ڈپارٹمنٹل سٹور ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ بڑے آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں اور لاکھوں کروڑوں کا مال بکھرا ہوا ہے اور لوگ جو ہے شیلفوں کے درمیان گھوم رہے ہیں، اور بعض اوقات چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی 1000 1200 کی 1500 کی ہوتی ہے، تو اگر کوئی اٹھا کے جیب میں ڈال لے. کہتے ہیں ویسے تو کیمرے ہیں لیکن کیمرے میں دیکھتا دکھتا کوئی نہیں ہے، لوگ یہ کام کرتے رہتے ہیں اور ہم یہ شور شرابے میں نہیں پڑتے. تو میں نے کہا کیا پھر آپ نقصان برداشت کر لیتے ہیں؟ کہتے نہیں، ہم چیزوں کی قیمت پہلے 10% زیادہ لگا دیتے ہیں، 10% تقریباً. جی ہاں، اس بات میں کہتے ہیں ہر چیز کی قیمت ہم 10% زیادہ لگا لیتے ہیں. جب ہم 10% چیز کی قیمت زیادہ وصول کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو چوری کرنے والے ہیں ان کا نقصان ہمیں نہیں پہنچا، اور اگر ہم 10% سے کم چوری ہونے دیں تو وہ ہمارا ایکسٹرا پروفٹ ہو جاتا ہے. وی شوڈ بلو دی وسل. وہاں پہ جب جا رہے ہیں اگر ہم دیکھتے ہیں کوئی کر رہا ہے تو ہمیں جو ہے شور مچانا چاہیے. اچھا، تو مجھے بتائیے کہ یہ اب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کسی بھی آرگنائزیشن میں جو خرد برد ہوتی ہے، امپلائیز بھی اس کے سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں اور ان کو بولنا چاہیے. لیکن تمام تر بات کو سمجھنے کے باوجود امپلائیز نہیں بولیں گے جب تک آپ ایک وائٹل بیہیویئر بیچ میں نہیں لائیں گے. وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی امپلائی کوئی بے ایمانی پکڑائے گا تو وہ جس مالیت کی بھی بے ایمانی ہوگی وہ مالیت اسی امپلائی کو مل جائے گی. کہاں ملے گی؟ چلی گئی چیز اگر وہ ریکور ہو جاتی ہے تو ظاہر ہے جب کوئی بے ایمانی پکڑی جائے گی تو اس میں پھر ریکوری کے امکانات بھی تو پیدا ہو جائیں گے نا. کہ آج اگر خرد برد ہوئی ہے اور کوئی امپلائی وسل بلو کر دیتا ہے کہ جی یہ بے ایمانی ہوئی ہے اور
वो रकम जो कि खुर्द बुर्द होने के किनारे पे थी या यूं कह लीजिए कि हो ही चुकी थी, अच्छा। तो अदारा तो उसको लूज कर ही चुका था, राइट। तो अदारे की जो नाअहली है कि वो उसको तो तकरीबन लूज कर ही चुका था, तो अब अदारे को तो वो रकम नहीं मिलनी चाहिए ना एक तरह से, क्योंकि वो तो नाअहली से रकम लूज कर चुका है, तो वो रकम तो उसी को मिलना चाहिए ना जिसने उसको खुर्द बुर्द होने से फिर बचाया। और उसने एक तरह से वो जो लीकेज थी उसको प्लग करने की जगह बता दी कि यहाँ से निकल रही थी। हाँ, तो वो रकम अब उसको मिल जानी चाहिए। तो जब उसके पर्सनल गेन्स हो जाएंगे, रिवॉर्ड्स हो जाएंगे, ये तो फिर उसको कोई बदवा की भी इतनी फिक्र नहीं होगी, फिर उसको इस बात की भी फिक्र नहीं होगी कि दूसरे बंदे का रोजगार जाएगा तो उसके बच्चे भूखे मरेंगे, या बेईमानी को फिर वो रिवॉर्ड भी नहीं करेगा, क्योंकि अब उसके पर्सनल जेन्युइन बोनाफाइड उसके स्टेक्स होंगे। और जो भी बंदा ये करेगा तो फिर खुद उसको तो ख्याल रखना पड़ेगा ना कि उसका किरदार बोनाफाइड हो और कोई उस पर उंगली ना उठाए। तो एक तो उसकी पर्सनल इस्लाह की तरफ वो कदम बढ़ाएगा, क्योंकि जो शीशे के घर में रहता है तो वो दूसरे को तो पत्थर नहीं मार सकता, तो पहले अपने घर को भी तो थोड़ा ठीक करना पड़ेगा ना, मजबूत करना पड़ेगा ना, हाउस इन ऑर्डर करना पड़ेगा उसको। तो ये एक वाइटल बिहेवियर है, एक वाइटल बिहेवियर है कि जिससे आप अपने अदारे में बेईमानी का आखिरकार कला कमा कर सकते हैं। अगर अदारे में ये रवाज हो कि जब भी कोई बेईमानी पकड़ाएगा तो बेईमानी की जो भी रकम उसमें वापस रिसीवेबल्स में आएगी तो कंपनी उस रकम को ओन नहीं करेगी, बल्कि कंपनी उस रकम को रिवॉर्ड के तौर पर उसी एम्प्लॉय को दे देगी। ये एक वाइटल बिहेवियर है। ठीक है। और दूसरा वाइटल बिहेवियर यहीं पे आ जाता है कि जिस बंदे ने बेईमानी की थी उस बंदे को आपको ले ऑफ करना पड़ेगा, फारिग करना पड़ेगा। सर ये बड़ा मुश्किल है, क्योंकि अमूमी तौर पे जो लोग बेईमानी करते हैं वो काफ़ी देर से काम कर रहे होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन में, और वो बेईमानी तो उन्होंने की क्योंकि उनको पता होता है कहाँ दरक है, कहाँ पे पॉसिबिलिटी है, वन। नंबर टू, वो कहीं दूसरी जगह पे बड़ा अच्छा बेहतरीन काम भी कर रहे होते हैं, तो इदारे को तो नुकसान पहुंचता है। इन मुश्किलात पे तो हम ज़रा बाद में बात करेंगे कि उस बंदे को ये ऑफ करने में क्या मुश्किलात हैं या क्या रुकावटें हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इस वाइटल बिहेवियर पे बात कर रहे हैं कि जो बंदा बेईमानी करेगा, चाहे वो कख की हो, चाहे लख की हो, चाहे 100 की हो, चाहे 1000 की हो, तो वो ले ऑफ होगा। इन प्रिंसिपल पहले हमें ये एग्री करना पड़ेगा, क्योंकि ये दो वाइटल बिहेवियर्स हैं कि जो बेईमानी से वापस रकम आई है, यानी जो खुर्द बुर्द को अनडू किया गया है, तो वो उस एम्प्लॉई का हक है कि जिसने उसको अनकवर किया है, जिसने टिप ऑफ किया था कि ये यहाँ बेईमानी है। क्योंकि बहुत से एम्प्लॉइज़ होते हैं जो आंखें खोल के चल रहे होते हैं, कान खोल के चल रहे होते हैं, और दाएं बाएं क्या हो रहा होता है उनको बिल्कुल पता होता है, और वो उस वक्त आवाज़ उठाएंगे हक सच की जब उनको कोई रिवॉर्ड किया जाएगा। अगर वो हक सच की आवाज़ उठाएं और उनको रिवॉर्ड कोई ना किया जाए और दूसरे उन्हें मतून करें, बुरा भला कहें कि तुमने ऐसे किसी गरीब का रोज़गार ख़राब किया है, तो एक तो वो। दूसरा, आप ले ऑफ करेंगे उस बंदे को, और उस बारे में ऐसा नहीं होगा कि खप शप डाली, जाड़ जपाड़ की, बिस्ती की, और उसके बाद उस बंदे ने कहा जी बस मुझे एक मौका दें। तो एक मौका और दें जो वो मांग रहा होता है, तो वो ये कह रहा होता है कि मुझे बेईमानी का एक मौका और दें, मैं आइंदा पकड़ा नहीं जाऊंगा। सबक नहीं सीखता नहीं, सबक लोग इस तरह नहीं सीखते। सबक और तरह से सीखते हैं जब उनकी ट्रेनिंग होती है, जब उनकी काउंसलिंग होती है, जब वो किसी कोर्स में जाते हैं, जब वो क्लिनजिंग के प्रोसेस में जाते हैं, जब वो इज़्ज़त नफ्स बढ़ाने के प्रोसेस में जाते हैं, तो वो सुधार का जो प्रोग्राम है वो एक अलग प्रोग्राम है। लेकिन जब आप किसी को ले ऑफ करते हैं और दूसरे को रिवॉर्ड करते हैं, तो गुजरते हुए वक्त के साथ साथ बेईमानी का कला कमा होना शुरू हो जाता है, खुर्द बुर्द कम से कम होनी शुरू हो जाती है, और आपको कम से कम एम्प्लॉइज़ को इस तरह फारिग करना पड़ता है। अच्छा, जिसको हम जिसको हम फारिग करें उसका फिर पता ना चलने दें, चुप करके फारिग कर दें, ताकि लोगों को ये ना पता चले कि ये काम भी किया जा सकता है। नहीं, चुप करके कैसे किया जाएगा? वो
ایکچولی آپ نے اس کو نہیں پنش کرنا، آپ نے اس کو نہیں پنش کرنا، اور آپ اس کے ساتھ کوئی ڈانٹ ڈپٹ بھی نہیں کرتے، کیونکہ اب آپ نے اس کے ساتھ آگے نہیں چلنا زندگی میں. آپ اسے کوئی سرزنش بھی نہیں کرتے، صرف اس سے اقرار نامہ لیتے ہیں کہ اس نے بے ایمانی کی تھی، اور آپ نیوٹرل موڈ کے ساتھ اس کے ساتھ بات کرتے ہیں. بلکہ ہو سکے تو تھوڑا اظہار افسوس بھی کریں کہ اسے اپنے جاب سے ہاتھ دھونا پڑے ایک غلطی کی وجہ سے. اور ہر انسان غلطی کرتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے. اور آپ اسے بتائیں کہ آپ غلطی کرتے ہیں تو آپ چاہیں تو آئندہ غلطی نہ بھی کریں، لیکن مقصد آپ کو پنش کرنا نہیں ہے، مقصد باقی لوگوں کے لیے مثال قائم کرنا ہے کہ اگر کوئی مالی بددیانتی کرے گا تو اس کو فارغ کیا جائے گا. اور آپ ایک اقرار نامہ لیتے ہیں اور آپ صرف یہ وعدہ کرتے ہیں کہ ادارے سے باہر آپ کسی کو نہیں بتائیں گے، لیکن ادارے کے اندر جو ہے آپ ہر فرد کے نالج میں یہ بات لائیں گے کہ فلاں کو کیوں فارغ کیا گیا. اور ساتھ میں سر اس کو پولیس میں بھی نہیں، تادیبی کارروائی پھر آپ نہیں کریں گے، کیونکہ اگر آپ معاملے کو پولیس میں بھیجیں گے تو پھر اس کی ریپرکشنز کچھ اور ہوتی ہیں. اگر معاملہ آپ سمجھتے ہیں کہ پولیس کے لیول کا ہے یا پولیس میں جانا چاہیے تو پھر ظاہر ہے آپ پولیس میں بھیجیں گے، لیکن 100 200 یا 500 کی اگر بات ہوگی تو پھر آپ پولیس میں تو نہیں لے جائیں گے، کیونکہ پولیس کہے گی کہ یہ قابل دست اندازی ہے. پولیس نے اتنی چھوٹی رقم خود برد کی ہے، اس کو معاف کر دیں. بات چھوٹی اور بڑی کی نہیں ہے، بات مائنڈ سیٹ کی ہے. بات ہے کہ آپ نے اپنے ادارے کو خود برد سے بچانا ہے کہ نہیں بچانا. اور یہ جو دو وائٹل بیہیویئر ہیں، جب آپ ان پہ چلنا شروع ہوتے ہیں اور کمپنی میں سب کو پتہ ہوتا ہے تو پھر خود برد اور کرپشن نیچے آنی شروع ہو جاتی ہے. لیکن آپ اس شخص کے ساتھ روڈ بیہیویئر نہیں کرتے، اس کے ساتھ گالی گلوچ نہیں کرتے، اس کے ساتھ ڈانٹ ٹپٹ نہیں کرتے، کیونکہ اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کو گلٹ ہوگا اور آپ واپس اسے ایک اور موقع دینے پہ تیار ہو جائیں گے. آپ نے اب اس کے ساتھ آئندہ زندگی بھی نہیں گزارنی، تو آپ اس کے ساتھ رنجش بھی پیدا نہیں کرتے، آپ اس کے ساتھ بہت پیار سے اس کو ایگزٹ دکھا دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک سوال ہے میرا کہ جیسے جو لوگ فراڈ کرتے ہیں، کیا ان کے بیہیویئرس، ان کی کمیونیکیشن کوئی الگ طرح کی ہوتی ہے؟ جیسے وہ بہت ہی میٹھا میٹھا باتیں آپ سے کریں گے اور اندر اندر اپنا کام بھی کر جائیں گے، یا بہت سختی سے بات کرنے والے ہوں گے؟ ان کی کمیونیکیشن کیسی ہوگی؟ ابھی میں تھوڑی دیر بعد اس طرف آؤں گا. میں پہلے اس بات کا جواب دے لوں کہ یہ اس میں کیا رکاوٹیں ہیں، پھر میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا کہ ان کی بظاہر نشانیاں کیا ہوتی ہیں جنہوں نے بے ایمانی کا بیڑا اٹھایا ہوتا ہے اور ٹھان کے رکھی ہوتی ہے کہ انہوں نے بے ایمانی ضرور کرنی ہے. رکاوٹیں یہ ہوتی ہیں کہ عموماً جو لوگ بے ایمانی کرتے ہیں یہ ادارے میں اہم پوزیشنوں پہ ہو سکتے ہیں، پرانے ورکر ہو سکتے ہیں، کارآمد ہو سکتے ہیں، اور سی ای او کے نک چڑھے ہو سکتے ہیں. اور یہ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جنہوں نے سی ای او کے اوپر احسان بھی کر رکھے ہوں، اچھے برے میں ساتھ بھی دیا ہو، اور اسی بلبوتے پر وہ بے ایمانی کی ٹھانتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ لازم و ملزوم ہے کمپنی کے لیے، کمپنی ان کے بغیر گزارا نہیں کر سکتی. لہٰذا وہ یہ سوچ لیتے ہیں ذہن میں کہ اگر وہ بے ایمانی کریں گے تو تھوڑی بہت ڈانٹ ڈپٹ کے بعد معاملہ پھر پہلے کی طرح بیک ٹو اسکوئر ون ہو جائے گا. اب یہاں ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم میرٹ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ بے ایمانی کرتے ہوئے پکڑا گیا ہے اور سی ای او اس کو جانے دیتا ہے کیونکہ وہ اس کا نک چڑھا ہے، یا اس نے کوئی احسان کیا ہوا ہے، یا اس کے ہاتھ میں کوئی ایسی اسکل ہے جس کے بغیر کمپنی کو نقصان پہنچے گا، یا اس طرح کے دیگر معاملات ہیں، تو پھر وہ میرٹ کو اگر آپ ہولڈ نہیں کریں گے تو یہ وائٹل بیہیویئر نہیں ہوگا، یہ سلیکٹیو بیہیویئر ہوگا کہ کبھی کر لیا کبھی نہ کیا. لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں، اگر آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنی آرگنائزیشن کو آنیسٹی اور انٹیگریٹی میں آگے لے کے جانا ہے، تو پھر آپ خود بھی اپنے رویوں پہ غور کرتے ہیں، اپنے رویوں کو بھی بہتر بناتے ہیں. اور جب سی ای او اچھے رویوں کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، آنیسٹی اور انٹیگریٹی کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے، تو ہی از سیٹنگ دی ٹون فرام دی ٹاپ. تو ایک سی ای او جو اوپر سے ٹون سیٹ کرتا ہے تو نیچے ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ اس کا بہت اچھا ہوتا ہے.
اور میں آپ کو بتاؤں کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید ہر دوسرے دن کسی امپلائیز کو فارغ کرنا پڑ سکتا ہے، تو ایسا نہیں ہے. ہم نے اس پالیسی کو پچھلے 25 سال سے اپنایا ہے. زیادہ سے زیادہ 5 مثالیں میرے سامنے ہیں، حد سے حد 6 ہوں گی. ابھی میرے ذہن میں 5 مثالیں ہیں کہ جن کے ساتھ یہ قدم اٹھانا پڑا، اور ہر دفعہ میرے دل کو تکلیف ہوتی ہے، اور ہر دفعہ میں بے چین ہوتا ہوں، اور ہر دفعہ میں ان کے ساتھ دلجوئی بھی کرتا ہوں، کیونکہ یہ تقریباً وہی لوگ ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہر وقت سوچتا رہتا ہوں کہ اللہ نہ کرے یہ ایسا کوئی قدم اٹھائے. اور جب وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتے ہیں تو مجھے بڑی ہمبلی، بڑی عاجزی کے ساتھ ان کے ساتھ بات کرنا ہوتی ہے کہ آپ اچھا والا جانتے تھے کہ ایسا کرنے سے کیا ہوگا، تو میرے ہاتھ تو اب بندھے ہوئے ہیں. آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اس میں اب اور کچھ کر نہیں سکتا اس کے سوا. اس میں آپ یہ ضرور خیال رکھتے ہیں کہ آپ برا بھلا نہیں کہتے، گالی گلوچ نہیں کرتے، آپ انہیں بلا وجہ بدنام نہیں کرتے. دیکھیں آرگنائزیشن میں آپ اس چیز کو کامن نالج بنائیں گے تو اس سے دوسرے امپلائیز کے فیوچر کا بڑا گہرا تعلق ہے. لیکن کمپنی کے بعد اگر وہ کسی اور آرگنائزیشن میں جا کے کام کرتے ہیں اور آپ ان کے پیچھے کوئی ایسی شکایت کرتے ہیں جس سے ان کو اس جاب سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے ہیں، تو اتنے سخت اقدامات کرنے کی ضرورت میں نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں کہ سو فار ایز میری آرگنائزیشن آنیسٹی اور انٹیگریٹی میں آگے بڑھ رہی ہے اور وہاں خرد برد کے اور کرپشن کے معاملات نیچے آ رہے ہیں، تو یہ کافی ہے. اچھا، اس میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو 2 وائٹل بیہیویئر ہیں، ہمیشہ کسی نہ کسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ وائٹل بیہیویئرز ہوتے ہیں. اور آپ اگر اپنی آرگنائزیشن میں وائٹل بیہیویئرز کو کافی رائج رکھتے ہیں، جیسے ڈسکریمنیٹ نہیں کرتے، آپ کی آرگنائزیشن میں کسی کے ریلیجن میں کوئی فرق ہو، کوئی اور فرقے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، تو آپ اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن نہیں کرتے، آپ جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں کرتے، آپ ہیرسمنٹ کو پریونٹ کرنے کے لیے بھی وائٹل بیہیویئرز کو رائج رکھتے ہیں، جیسا کہ ہم کرتے ہیں اپنی آرگنائزیشن میں. تو اس سے پھر آرگنائزیشن میں ایک پرسنل رسپیکٹ کا پہلو بھی بہت اہمیت اختیار کر جاتا ہے، کیونکہ جب لوگ عزت سے سر اٹھا کے چلتے ہیں آرگنائزیشن میں اور انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ڈگنیٹی فار آل کا جو پرنسپل ہے اس کو لاگو رکھا جائے گا، تو پھر آپ کو اچھے نتائج ملنا شروع ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سخت بات نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سرزنش نہیں کرتے، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ آپ روڈ بیہیویئر نہیں کرتے، آپ نیم کالنگ نہیں کرتے، آپ ججمنٹل نہیں ہوتے. آپ کو جو شکایت ہوتی ہے آپ نیوٹرل اور سخت موڈ میں وہ اپنی شکایت اپنی زبان پہ لاتے ہیں اور 1-2 منٹ میں معاملے کو نپٹا کے بہتری کی طرف. سر، امپلائیز کی آرگنائزیشن کے ساتھ افیلیشن کیسے ڈیولپ کر سکتے ہیں؟ کچھ آرگنائزیشن کی طرف سے، جس طرح آپ نے انسینٹیو دینے کی بات کی، تو وہ انسینٹیو جو ہے ضروری نہیں ہے کہ مٹیریلسٹک فارم میں ہی ہو، ریوارڈ مٹیریلسٹک فارم میں ہی ہو. جس طرح آپ نے بھی بات کی کہ کوئی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اگر آپ ان کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، آپ ان کے اوپر ٹرسٹ کر رہے ہیں، ایک اچھا انوائرمنٹ دے رہے ہیں، تو کیا اس کے تھرو آپ کی آرگنائزیشن کے ساتھ افیلیشن ڈیولپ ہو سکتی ہے؟ یہ ہم موضوع سے تھوڑا ڈائگریس کر جائیں گے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ڈگنیٹی ہے بنیادی، یہ ہر امپلائیز کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ اگر وہ چھوٹے اسٹیٹس میں ہے یا بڑے اسٹیٹس میں ہے تو عزت میں سب برابر ہیں، وہ ایک دوسرے سے حساب کتاب کر سکتے ہیں، یعنی احتساب کر سکتے ہیں. آج کل دنیا میں کسی بھی آرگنائزیشن کی سب سے بڑی خوبی یہ سمجھی جاتی ہے کہ وہاں ہر کوئی ایک دوسرے کا احتساب کر سکتا ہو، جسے کہتے ہیں ہولڈنگ ایچ ادر اکاؤنٹیبل آل آف دا ٹائم، اور بغیر کسی خوف کے، بغیر کسی ڈر کے. لیکن کسی آرگنائزیشن میں کوئی کتنا آگے بڑھ سکتا ہے، آرگنائزیشن اسے آگے بڑھانے میں دلچسپی رکھتی ہے یا نہیں رکھتی، اس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے امپلائیز کو، کہ وہ آگے اپنے علم کو بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں کہ نہیں، یا اپنے تجربے اور سکلز کو آگے بڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ نہیں، یا ترقی کے چانسز آگے آرگنائزیشن میں ان کے لیے موجود ہیں یا نہیں. تو اس بات کا بھی ہوتا ہے.
اب میں اس سوال کا جواب دینا چاہوں گا, ذرا آپ اپنا سوال وہ دوہرا دیں. سوال میرا یہ تھا کہ جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ فراڈ کرتے ہیں, کیا ان کے بیہیویئرز کون کون سے ایسے ہوتے ہیں جن سے پتہ چلے گا کہ یہ کوئی فراڈ کر سکتے ہیں, یا ان کی کمیونیکیشن کچھ اس طرح سے ہوگی, یا وہ بہت میٹھا میٹھا بولیں گے, یا وہ جو ہے سختی سے باقی ملازمین سے بات کریں گے, کس طرح کی ان کی کمیونیکیشن کیسی ہوگی, ان کے بیہیویئرز کیسے ہوں گے؟ دیکھیے یہ بڑے اہم سوال ہے کہ آپ وہ وقت آنے سے پہلے مسئلوں کو سدھار لیں کہ کوئی جرم کرتا ہوا پکڑا جائے. تو یہ وقت آنے سے پہلے اگر آپ حفظ ما تقدم کے طور پر کچھ ایسا کر لیں کہ لوگوں کو ٹیمپٹیشن ہی نہ ہو کہ وہ بے ایمانی کریں, تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ایک CEO نظر رکھ سکتا ہے اس چیز پر کہ کسی امپلائی میں ایسے امکانات موجود ہیں خرد برد کے یا ایمبیزلمنٹ کے امکانات ہیں یا نہیں ہیں. تو کئی ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, ایسی ویلیوز ہوتی ہیں جو لوگ ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں, ایسے مینرز ہوتے ہیں جو لوگ ڈسپلے کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو لوگوں کے ویزیبل حالات سے ان کی انویزیبل سوچ, یعنی جب آپ جو دیکھتے ہیں اور اس کو نظر انداز نہیں کرتے اور آپ سوچتے ہیں, تو آپ وہاں تک پہنچ سکتے ہیں کہ جو آپ دیکھتے نہیں لیکن وہ کسی کے من میں بات چل رہی ہوتی ہے. تو جب ایک CEO یا گھر کا سربراہ یا کہیں بھی جو شخص زیادہ ذمہ دار ہے اور امام ہے اور آگے بڑھ کے معاملات کو چلا رہا ہے, تو وہ جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے کہ اس کے جو پیروکار ہیں یا اس کے جو ساتھ چلنے والے فالوورز ہیں ان کے من میں کیا چل رہا ہے, تو اگر وہ یہ جاننا چاہتا ہے تو جان سکتا ہے. کیونکہ انسان بات کرتا ہے اور بات سے اپنی سوچ کا اظہار کرتا ہے, اور کئی دفعہ چھوٹی چھوٹی حرکتوں سے آپ ان کی بڑی حرکتوں کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ سلپ آف دی ٹنگ ان کے منہ سے کیا نکلتی ہے, وہ کس خیال کا اظہار کرتے ہیں, کیا ایمانداری یا بے ایمانی کا معاملہ ان کے لیے اہمیت رکھتا ہے یا نہیں رکھتا, یا چھوٹے چھوٹے معاملات میں وہ بے ایمانی کو بے ایمانی نہیں سمجھتے, تو پھر بڑے معاملات میں وہ کیا کریں گے. یعنی ایک چھوٹی سی چیز سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, کسی کی چھوٹی سی حرکت سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, کیونکہ فیڈ بیک ایک CEO تک پہنچ رہا ہوتا ہے, کیونکہ آرگنائزیشن میں بہت سے امپلائیز ہوتے ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے بیہیویئرز کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ بڑے پیٹی بیہیویئرز ہوتے ہیں. آپ ان پہ سرزنش نہیں کر سکتے, پر آپ ضرور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس بندے کو جو موقع ملے گا تو یہ ابھی جو سنیکی رن بنا رہا ہے, بھاگ کے ایک رن بڑی مشکل سے اس نے بنایا, تو موقع لگے گا تو یہ چھکا بھی ضرور لگائے گا. اسمال پکچر جو بگ پکچر کو ریفلیکٹ کر رہی ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ جو عبد الکریم صاحب ہمارے نیم سیک ہیں, جو کہ اصل میں CEO ہیں اور ایک ہوٹل چین کے CEO ہیں, ان کو آپ نے جو آج وائٹل بیہیویئرز جن کی آپ نے پہچان کرائی ہے, یہ کچھ جو ہیں یہ اگر سائیکولوجیکل سائڈ سے ہم دیکھیں تو دے کین پلے اے پیوٹل رول ان اسٹاپنگ سچ فراڈز اینڈ embezzlements اینڈ سچ تھنگس. دیکھیے بات تو وہیں سے شروع ہوگی نا کہ جو دو وائٹل بیہیویئرز ہیں, جو سنہرے رویے, اور سنہرے رویے بہت بڑے نتائج پیدا کرتے ہیں. تو سنہرے رویے دو ہیں کہ جو امپلائیز جن کا اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ سے کوئی تعلق نہیں اور اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ میں لوگ کام کر رہے ہیں, اگر وہ امپلائیز یہ جانتے ہیں کہ نشاندہی کرنے سے کمپنی میں خود برد بھی نہیں ہوگی اور خرد برد شدہ رقم جو ہے وہ ان کو ملے گی, تو ان کے اندر حوصلہ آئے گا. اور اگر آپ یہ کلچر پیدا کر دیں آرگنائزیشن میں تو لوگ آگے بڑھ کے یہ کام کرنے لگتے ہیں. دوسری طرف وہ امپلائیز جو کہ بہت تھوڑی تعداد میں ہوتے ہیں جو بے ایمانی کی طرف جن کا رجحان ہوتا ہے, اور اگر وہ امپلائیز بے ایمانی کریں اور آپ ہر رکاوٹ عبور کر کے بہت نرمی کے ساتھ پولائٹلی آپ انہیں جاب سے لے آف کر دیں اور کوئی ایل ول کریٹ نہ کریں, تو یہ دو وائٹل بیہیویئر مل کے آپ کی آرگنائزیشن میں خرد برد کا جو لیول ہے وہ نیچے لانا شروع کر دیں گے. اچھا, اب ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ آرگنائزیشن میں خود برد ختم کرنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ میں ہر روز جو ہے انٹریز جاری ہوتی ہیں.
اچھا یہ جو انٹریز جا رہی ہوتی ہیں ان میں سب انٹریز ایسی نہیں ہوتی جن میں امبیزلمنٹ کا خطرہ ہوتا ہے. عموماً 80% انٹریز کے بارے میں آپ سیفلی کہہ سکتے ہیں کہ ان میں کوئی امبیزلمنٹ نہیں ہو سکتی. وہ شفاف ہوتی ہیں, وہ شفاف ہوتی ہیں, کراس چیک کے ذریعے ہوتی ہیں, جس میں کوئی امکان ہی نہیں ہوتا کسی کے لیے کہ کوئی خرد برد اس میں وہ کر سکے. تو ایک تو ہے کہ ہر روز جو انٹریز ہوتی ہیں اکاؤنٹ ڈپارٹمنٹ میں, آپ اپنی سائیکولوجیکل سیٹسفیکشن کے لیے 80% پہ گرین دائرے لگا دیں. اور گڈ, کہ ان کو الگ کر دیں, ان کو ہم نے کچھ نہیں کہنا. اچھا باقی جو انٹریز ہیں ان میں سے 16% انٹریز پہ آپ یلو لائن لگا دیں ارد گرد ان کے, کہ یہاں امکان ضرور ہے, ان کو ہم ذرا علیحدہ کر کے دیکھ لیں کہ یہ ولنریبل ہیں ایریاز جہاں پہ بے ایمانی ہو سکتی ہے. اور 4% انٹریز ہیں جو کہ من بھاتا کھاجا ہوتا ہے بے ایمانی کرنے والوں, ریڈ فلیگس. ریڈ فلیگس, تو اس کے ارد گرد آپ ریڈ لگا دیتے ہیں. اب اگر آپ کی کمپنی میں کوئی 1000 انٹریز روزانہ ہوتی ہیں تو یہ 4% جو ہیں تقریباً 40 بن گئی. کریکٹ. اچھا اب جب یہ 40 کے قریب انٹریز آپ کے سامنے آ گئی ہیں تو آپ قرآن اندازی کر کے ان میں سے کوئی پک کر لیں کہ کون سی انٹریز ہیں, 1 2 یا 3 یا 4. یہ آپ کے ان وسائل پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی انویسٹیگیشن کے وسائل کتنے. آڈٹ ٹیم, یعنی جو ایسی ٹیم جنہوں نے اس معاملے کو اب انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو ان کی استعداد کو دیکھ کے. زیادہ تر کمپنیوں میں تو ایسا کوئی نظام ہی نہیں ہوتا, زیادہ تر کمپنیوں میں تو ایسا کوئی نظام ہی نہیں ہوتا کہ اگر کسی چیز پہ شک پڑتا ہے کہ یہ بے ایمانی ہو چکی ہے تو اس کو تفتیش کیسے کی جائے, انویسٹیگیشن کی جائے. ایسا کوئی پالیسی نہیں ہوتی, ایسا کوئی نظام نہیں ہوتا, ایسی کوئی ڈپارٹمنٹ نہیں ہوتا. ٹھیک, کھلا کھاتا, تو وہ کھلا کھاتا ہے تو اس سے کام نہیں چلے گا. تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ آپ کی کمپنی میں ایک ڈپارٹمنٹ ہونا چاہیے جس کا نام آپ سیفلی سیونگ ڈپارٹمنٹ بنا سکتے ہیں. جن 2 ڈپارٹمنٹ ہیں ادارے میں, ایک ہے جو ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے, ارننگ ڈپارٹمنٹ ہے جو پیسہ جس کی وجہ سے اندر آتا ہے, اور ایک خرد برد سے بچانے والا ڈپارٹمنٹ ہے جسے آپ پیار سے سیونگ ڈپارٹمنٹ کہہ لیں. یعنی آپ نے بچت کرنی ہے, اسی میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ لوگ بجلی ضائع نہ کریں, لوگ جو ہیں جو ایسٹس ہیں ادارے کے وہ گھر لے کے نہ جائیں, اسٹیشنری نہ چرائیں, چھوٹے چھوٹے معاملات اس طریقے سے وہ نہ کریں, ان کو بڑا معاملہ سمجھا جائے. تو یہ جو سیونگ ڈپارٹمنٹ ہے اسی میں لوگ ہونے چاہیے جن کا کام ہے کہ اپنی تنخواہ سے بڑھ کے سیونگ کر کے دکھائیں. یعنی ایک تو یہ بھی ہے نا, لوگ سوچتے ہیں کہ ایک تو بے ایمانی سے پیسے ضائع ہوتے ہیں, اوپر سے ایک اور ڈپارٹمنٹ بنا لیں کہ جو بے ایمانی کو پکڑے گا تو اور پیسے ضائع ہوں گے. تو نہیں, جو کاسٹ ہے بے ایمانی کو روکنے کی وہ اتنی نہیں ہوتی, اور بے ایمانی جب رکتی ہے تو اس سے ریونیو بہت جنریٹ ہوتا ہے. لہٰذا جو سیونگ ڈپارٹمنٹ ہے یہ الگ ہونا چاہیے کیونکہ یہ ایک فل ٹائم کام ہے. کیونکہ کوئی بھی انسان اگر ہر وقت سیونگ کا سوچے گا تو وہ کمائے گا نہیں, اور جو بندہ کمائے گا وہ سیونگ کا نہیں سوچے گا, بولے گا چلو آ رہا ہے نا اتنا. کیونکہ بے ایمانی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کوئی آرگنائزیشن پروفیٹیبل چل رہی ہے, کوئی آرگنائزیشن منافع میں چل رہی ہے تو بے ایمانی کے امکانات بڑھتے جائیں گے, اور کوئی آرگنائزیشن گھاٹے میں چل رہی ہوگی تو کم سے کم ہو جائے, تو بے ایمانی کم سے کم ہوتی جائے گی. تو ایک تو بے ایمانی کو کم سے کم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آرگنائزیشن گھاٹے میں چل رہی ہے, بیڈ وے, لوزرز وے. تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آرگنائزیشن میں جو پروفیٹیبلٹی ہے وہ کسی اور کی ذمہ داری ہو, اور سیونگ کی ذمہ داری, بجلی کی بچت کرنا کہ بلب بند کرو, یہ کرو, وہ کرو, یہ کنجوسیوں والے جو کام ہے اس کے لیے الگ بابے رکھے جا سکتے ہیں جو ہر وقت جان کھاتے رہیں, تو وہ بالکل الگ ڈپارٹمنٹ ہے یہ جو ہوگا. اچھا جب آپ کرتے ہیں 4% کو الگ کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس سے آپ کو بہت تیزی سے ایکیومنٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے اور آپ کی آنکھ پھڑکنے لگتی ہے, کیونکہ ہر شام آپ نے 80% کو تو چھیڑنا ہی نہیں, 4% کو آپ نے ریڈ مارکنگ کرنی ہے,
اور 16% کو آپ نے یلو اس کے ارد گرد دائرے لگانے ہیں, تو ایٹ لیسٹ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بے ایمانی کی ملائی کدھر ہے. تو جو بے ایمانی کی ملائی ہے اب آپ اس پہ فوکس کریں گے, اور اس میں سے آپ قرآن اندازی کے ذریعے 1 2 3 4 یا جتنے بھی آپ انٹریز کے معاملات ہیں وہ نکالیں گے. اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اس کی بنیاد یہ ہوگی کہ اب آپ نے اس کی تفتیش کرنی ہے نا. اب یہ تو نہیں نا کہ آپ نے یہ کر کے تو بس پھر بات کو یہیں ٹائم فش کر دینا ہے, آپ نے اس کو گھر تک چھوڑ کے آ رہے نا. تو آپ نے ساری انٹریز کو نہیں, اس میں سے 1 یا 2 انٹریز کو پکڑنا ہے اور اپنے ڈپارٹمنٹ میں, متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں, یا اگر آپ نے متعلقہ ڈپارٹمنٹ ابھی نہیں بنایا جو اس طرح کی انویسٹیگیشن کرے, تو آپ کے ادارے میں جو بولڈ اینڈ بیوٹیفل لوگ ہیں تو ان کو آپ پکڑیں, ان کو بولیں کہ یہ آپ کریں, اور اگر اس میں سے کہیں بھی کوئی امبیزلمنٹ نکل آئی تو وہ آپ کی ہوئی, وہ آپ کا ریوارڈ ہے. تو کمپنی جب اس طریقے سے آپریٹ کرنا شروع کرے گی تو اس میں ایک تو سسٹم ڈیولپ ہو جائے گا کہ اچھا یہ انوسینٹ انٹریز کیا ہوتی ہیں اور ناٹ سو انوسینٹ انٹریز کیا ہوتی ہیں اور سنفل انٹریز کیا ہوتی ہیں, تو وہ بھی آپ کو ایک ڈپارٹمنٹ بنا کے رکھنا پڑے گا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ زیادہ تر کمپنیوں میں حیرت انگیز طور پر نہ کوئی ایسا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. گورنمنٹ جو ہوتی ہے اس میں بہت سارے اینٹی کرپشن کے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں جن کا صرف کام یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ڈپارٹمنٹس کی اینٹی کرپشن پکڑنا, دوسرے ڈپارٹمنٹس کی کرپشن پکڑنا. لیکن جو پرائیویٹ ادارے ہوتے ہیں ان میں حالانکہ خاصے بڑے ادارے بھی ہوتے ہیں, لیکن میں نے بڑے سے بڑے ادارے میں بھی کوئی ایسا ادارہ, ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں دیکھا جس کا مین کام صرف کرپشن پکڑنا ہو. نہیں, یہ گورنمنٹ کے ہوتے ہیں ان میں بھی تو ہوتا ہے نا ناٹ اکاؤنٹیبلٹی بیورو. نہیں, اکاؤنٹیبلٹی بیورو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو ہے جو بہت زبردست, اس کا مطلب ہے نیب ناٹ اکاؤنٹیبلٹی. نہیں, وہ تو بہت کام کرتے ہیں اور بہت سارا ریونیو جو ہے واپس ایکسچیکر میں, نیشنل ایکسچیکر میں. یہ چھوٹے جو باقی آرگنائزیشن ہیں, ہوٹل ہو گئے یا کچھ چھوٹے ادارے ہو گئے, ان میں بھی کوئی نیب ہونی چاہیے. میرے خیال میں ہر جگہ ہونی چاہیے, کیونکہ 7% ریونیو جو کہ امریکہ میں خرد برد ہوتا ہے اور پاکستان میں اگر ہم بہت بھی ہاتھ روک کے کہیں تو 10% ہوتا ہے, تو یہ بہت بڑی رقم ہوتی ہے. آپ کسی بھی آرگنائزیشن کے CEO اگر ہیں تو آپ اپنے ادارے کے ریونیو کا 10% نکال کے دیکھ لیں, اور اس 10% کا 10% اگر آپ اس ڈپارٹمنٹ پر خرچ کرنا شروع کرتے ہیں جو کہ خرد برد کو ختم کرنے کا ڈپارٹمنٹ ہے, سیونگ کا ڈپارٹمنٹ ہے, جو ادارے میں آنیسٹی اور انٹیگریٹی کو فروغ دینے کا ڈپارٹمنٹ ہے, تو اسی میں بچت میں سے آپ ادھر خرچ کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ چند متس میں پڑے رہیں گے, غلط فہمیوں میں پڑے رہیں گے, تو پھر معاملہ جو ہے آخر کار جو ہے کاروبار ٹھپ ہو جائے گا, پٹا بیٹھ جائے گا. اس میں سے ایک مت یہ ہے کہ نہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ میں یا ہماری کمپنی میں نہیں ہوتی بے ایمانی, تو یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. جی, دوسرا یہ ہے کہ جو کاسٹ ہے بے ایمانی کو روکنے کی وہ بے ایمانی سے بھی زیادہ ہوتی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. تیسرا, کوئی بات نہیں, بہتی گنگا ہے, سو فار ایز پروفٹ آتا ہے, جدھر رزق ہوتا ہے دیکھو چلا جاتا ہے. تو اس طرح کی جو متس ہیں اس میں سے نکلنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور چوتھا یہ کہ نہیں جدھر رزق لگا ہوا لگا رہے پاویں وہ بے ایمانی تے لگا رہے. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ صحیح نہیں ہیں. اگر کسی کو اپنی جاب کی پرواہ نہیں ہے اور وہ بے ایمانی کرتا ہے جانتے بوجھتے کہ ادارے کے رولز اس بارے میں سخت ہیں, تو جب کسی کو اپنے جاب کی پرواہ نہیں ہوتی تو پھر کسی اور کو اس کے جاب کی پرواہ کیسے ہو سکتی ہے. اور اگر CEO اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ فیتھفل نہیں ہوگا تو مجھے بتائیں اور کون ہوگا. CEO جب اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ فیتھفل ہوگا تو یہ ویلیو ٹرکل ڈاؤن کرے گی اور ہر کوئی اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ فیتھفل ہونا شروع ہو جائے گا. اور آرگنائزیشن کے جو اصل مالک ہیں وہ امپلائیز ہوتے ہیں, چاہے بظاہر یہ کتنا بھی نظر آئے کہ CEO اس کا کوئی مالک ہوتا ہے یا کوئی اور اونر ہوتا ہے. ایکچولی کھیتی اس کی ہوتی ہے جو ہل چلاتا ہے,
اور یہ بات ہمیشہ سب کو یاد رکھنی چاہیے کہ وہ کچھ بھی سمجھے وہ اسٹیک ہولڈر ہیں، اور اپنے آپ کو بر ذمہ کرنا یہ ممکن نہیں ہے اگر آپ اپنی زندگی کو اچھی لائنوں پر استوار کرنا چاہتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صداقت۔ میرا خیال ہے کہ کافی ہم نے فراڈ پریونشن اور امبیزلمنٹ، کھوٹ بوٹ، یہ جو ہے سارے جو بیہیویئرز ہیں ان پہ بات کی، اور مسکرہ طارق مس پارس آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو فار یور بینگ ود اس۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے، یعنی کہ فرائیڈے کو ہم آپ کے لیے پروگرام لے کے آتے ہیں، اور یو آسکڈ فار اٹ عبد الکریم صاحب نے آج پوچھا تھا، کیونکہ 5 اسٹار ہوٹل کی چین کے سی ای او ہیں، اس میں جو سنہرے رویے ڈاکٹر صاحب نے جن کی نشاندہی کی ان پر نظر رکھیے، اور یہ یاد رکھیے ایک امپلائی ہونے کے ناطے کہ ہم بھی اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں، جو کچھ ہمارے گرد و پیش میں ہو رہا ہوتا ہے ملکی سطح پہ، انفرادی سطح پہ یا آرگنائزیشنل سطح پہ، ہم اس کے اسٹیک ہولڈرز ہیں، ہمیں اس کا فائدہ یا نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ یا بھائی مانی تیرے ہی آسرا ہے، ورنہ جلد یا بدیر اس کا نقصان ضرور ہوگی۔ اجازت چاہوں گا،